اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد فقد روی عن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ للہ تعالی، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پر الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ صحابی رسول حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ للہ تعالی، مجاہد حقیقت میں وہ گئے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرتا گئے، اور نفس جو کہ گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا گئے، تو اسی نفس سے جہاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حقیقتاً ایسا ہی بندہ مجاہد گئے۔ اس حدیث کو ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں اور عملی زندگی میں بھی اس حدیث پاک کو لانے کی کوشش کریں۔ آئیے سوالات و جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپسی معاملات و آداب کے متعلق سوالات کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضرت سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی بھی کوئی صورت ہے جس میں جھوٹ بولنے سے گناہ گار نہیں ہوتے؟ جھوٹ کے حوالے سے آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ قرآن کی آیتیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں جھوٹ بولنے کی وعید کے بارے میں موجود گئے، جن کو بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ البتہ چند صورتیں ایسی گئیں کہ جن میں شریعت کے اعتبار سے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی اس صورت میں جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہوگا، جھوٹ بولنے پر بندہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ اچھی نیت ہے جھوٹ بولنے والے کی ان صورتوں میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب یہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اپنی جگہ پر کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن ان صورتوں میں شریعت ہی کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، تو یہ صورتیں کتنی اہم ہوں گی کہ شریعت نے وہاں پر جھوٹ بولنے کی بھی اجازت عطا فرما دی ہے۔ اب وہ صورتیں کیا گئے؟ 3 صورتیں تو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، جن میں پہلی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر جہاد میں کوئی بندہ گئے
میدان جہاد میں کفار کے مقابل اگر گئے تو اس حالت میں فتح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور کفار کو شکست دینے کے لیے اگر کوئی بندہ اس موقع پر جھوٹ بولتا ہے تو شرعی طور پر وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ اسے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے، اور اسی نیت سے وہ اس کی سامنے کوئی جھوٹی بات بیان کرے، جیسے اس کی جھوٹی تعریف کرتا ہے، اس طرح کی کوئی بات بیان کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی شرعی اعتبار سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ اگر دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانی ہے، دو مسلمان بھائیوں میں، دو مسلمان بہنوں میں اگر انبن گئے، آپسی نااتفاقی گئے، شرعی وجہ نہیں گئے، شریعت کے اعتبار سے وہاں کوئی ایسا سبب نہیں گئے کہ جس کی بنیاد پر نااتفاقی پیدا ہوئی، اب کوئی صلح کروانا چاہتا ہے، تو صلح کروانے والے کے لیے بھی شریعت نے جھوٹ بولنے کی ایسے موقع پر اجازت عطا فرمائی ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے والا اگر جھوٹ بولتا ہے، شرعی طور پر اسے بھی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ثواب کا حقدار بنے گا۔ تو یہ 3 معاملات ایسے ہیں جہاں شریعت کے اعتبار سے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی وہاں جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ وہ ایک اچھا عمل مانا جاتا ہے، شریعت کے اعتبار سے ایک اچھا کام شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں غور اس بات پر بھی کر لیں کہ آپسی نااتفاقی اگر گئے دو مسلمانوں کے درمیان، تو یہاں اگر کوئی وجہ شرعی موجود نہیں گئے تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نااتفاقی ختم ہو۔ اپنے طور پر حتی الامکان آپ کوشش کریں کہ کوئی وجہ شرعی نہیں گئے، کوئی شرعی وجہ نہیں گئے، تو کسی بھی مسلمان بھائی سے نااتفاقی نہ رکھیں، صلح کر لیں۔ اگر کوئی تیسرا بندہ ایسا ہے جو جانتا ہے کہ فلاں دو حضرات کے درمیان نااتفاقی ہے، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، آپسی معاملات کی وجہ سے نااتفاقی ہے، تو تیسرے بندے کو صلح کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں اگر جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، شریعت نے اجازت دی کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ثواب کا بندہ حقدار بنے گا۔ تو یہ 3 معاملات ہیں جہاں شریعت ہی نے اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے فقہائے کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ظالم کے ظلم سے بچنا چاہتا ہے، یقینی طور پر معلوم ہے کہ سچ بولے گا تو فلاں ظالم ظلم کرے گا، ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو علماء کرام فقہائے اعظام نے بیان کیا کہ یہاں بھی ظلم سے بچنے کے لیے اگر جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ کو ظلم سے بچانا یا کسی بے قصور مسلمان کو ظلم سے بچانے کے لیے شریعت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے دین کے اعتبار سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ظلم سے بچنے کے لیے بھی شرعاً جھوٹ بولیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت، یہ مذاق میں بہت سے جھوٹ بول دیے جاتے ہیں، تو کیا اس طریقے سے مذاق میں جھوٹ بولنا اور مذاق کرتے ہوئے کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا جائز ہے؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اہل علم حضرات بھی اس چیز سے پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ مذاق میں جھوٹ بول دینا، اس کو معیوب اور برا نہیں سمجھا جاتا کہ چنانچہ بہت دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ مذاق میں جھوٹ بولے جا رہا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں،
تو جواب یہی ملتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ جواب آپ نے یہی سنا ہوگا۔ اہل علم حضرات بھی اس چیز سے پرہیز کرنے میں آگے نظر نہیں آتے، بلکہ بہت سے اہل علم حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی اس میں ملوث نظر آتے ہیں۔ تو شریعت کا مسئلہ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ مذاق میں بھی شرعی اعتبار سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا مذاق جس میں جھوٹ بولا جائے، ایسا مذاق کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ ایسا مذاق ہی ناجائز ہوگا، اور جھوٹ بولنے کا گناہ یقیناً اس بندے کے سر پر آئے گا جو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ شرعی مسئلہ اچھی طرح ذہن و دماغ میں بٹھا لیں۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مذاق میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہو۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح دوسرا بہت اہم معاملہ جس کا ہم آپسی معاملات میں خیال نہیں رکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا مذاق ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، سامنے والا ناراض ہوتا ہے، اور پھر جب ناراضگی سامنے والے کی نظر آتی ہے، سامنے والے کے دل کی تکلیف نظر آتی ہے، تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ اس طور پر مذاق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یقیناً شریعت نے ایسے مذاق سے بھی بچنے کا حکم دیا کہ جس میں سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچے، سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچے، ایسا مذاق کرنا بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو یہ دونوں معاملات بڑے اہم ہیں۔ ہم خود اس سے بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسا مذاق کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جس سے سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچے۔ حضور ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کا معنی کیا ہے؟ غیبت کا مطلب و معنی شریعت نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ کسی بندے کا پوشیدہ عیب ہے، کوئی بھی برائی ہے اس کی عیب ہے، پوشیدہ ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، اور وہ بندہ اس عیب کے ظاہر ہونے کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ عیب اگر ظاہر ہو تو وہ پسند نہیں کرے گا۔ تو ایسے پوشیدہ عیب کو عیب بیان کرنے کی نیت سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شرعی اعتبار سے اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ایسا پوشیدہ عیب ہے لوگ جانتے نہیں گئے، تو اس طرح کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور نیت عیب بیان کرنا ہے، تو ایسی صورت میں غیبت لازم آئے گی، غیبت کا گناہ لازم آئے گا۔ اور غیبت کے بارے میں ایک بہت مشہور معروف حدیث پاک ہے، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ زنا، بدکاری، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا عظیم گناہ ہے، لیکن حدیث پاک میں غیبت کو اس سے زیادہ بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے غیبت کے حوالے سے، غیبت کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں، لہذا غیبت کرنے سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت ایک تیسرا شخص ہے جو فساد مچاتا رہتا ہے، اس کی عادت ہی یہ ہے کہ جہاں جاتا ہے فساد ہی پھیلاتا رہتا ہے، تو کیا اس شخص کی غیر موجودگی میں اس کے فساد کا ذکر کرنا یہ بھی غیبت کہلائے گا؟ اس طرح کے بندے کے فساد کو بیان کرنا اور نیت اگر یہ ہو کہ لوگ اس کے فساد سے بچے، لوگ اس کے فساد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس قدر فساد پھیلاتا ہے، اس قدر لوگوں کے درمیان نااتفاقیہ پیدا کرتا ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے، یہ نیت رکھتے ہوئے دوسروں کو اس کے فساد کے حوالے سے بتانا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ شرعی اعتبار سے اس کی اجازت رہے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی ایسا گنہگار ہے، ایسی برائی کرنے والا ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے،
جیسے کوئی کسی کی عادت ہے چوری کرنا مثال کے طور پر، اب اس بندے کے حوالے سے دو چار لوگوں کے سامنے اس نیت سے بیان کر دیں گے کہ وہ لوگ بھی اس سے متنبہ رہیں اور اس کے فساد سے محفوظ رہیں، اس نیت سے اس کی اس عادت کے بارے میں، اس کے اس عیب کے بارے میں اگر کوئی بیان کرتا گئے تو اس کو بھی غیبت شرعی اعتبار سے نہیں کہا جائے گا۔ شریعت نے اس طرح فساد سے بچانے کی نیت سے اس کے عیب کو بیان کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اسی طور پر اگر اصلاح کی نیت ہے، جیسے یہاں مدرسے کا معاملہ ہے، کوئی کسی بچے میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی برائی پائی جاتی ہے، اب وہ اکیلے میں تنہائی میں وہ کام کرتا ہے یا دو چار لوگ صرف اس کے بارے میں جانتے ہیں، اب کسی کو پتہ چلا، استاد کے پاس جا کر کے اس کے عیب کے حوالے سے بیان کریں اور نیت یہ ہو کہ استاد اس کی اصلاح کریں گے، اس کو سمجھائیں گے اور اس کو اس عیب سے اور اس برائی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کو بھی شریعت غیبت نہیں کہے گی، اس کی بھی شریعت اجازت دے گی، بلکہ اصلاح کی نیت اگر گئے تو بالکل ایسا کرنا چاہیے۔ یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آ جاتا ہے کہ شرعاً اس طرح کرنے والے کو بھی اچھی نیت رکھتا ہے تو ثواب کا حق شرعی اعتبار سے اس کو ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد